الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 8۔ مشرکین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پسند اور مرضی کے معجزات طلب کرتے، استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ ہر نبی کے کوئی دشمن ہوتے ہیں جو پیغمبر کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، نبی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ بھی ہے، لہٰذا آپ دل بڑا رکھیں اور ان حماقتوں کی مذاق اڑانے کی پرواہ نہ فرمائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جزا اور سزا کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا عمل ہے اللہ اچھی جزا دیں گے، کوئی برا عمل کرتا ہے اس پر بری جزا دیں گے۔ اچھے عمل پر بری سزا نہیں ہے اور برے عمل پر اچھی جزا نہیں ہے، ایک ترتیب سمجھائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آگے مشرکین کی چند ایک حماقتوں اور بیوقوفیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ پھر بیٹیوں کو قتل کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ نسل اس سے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس مساہرت کے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تم کیسے پیدا ہوتے، آگے اولاد کیسے چلتی، کسی کی بیٹی نہ ہو تمہارے بیٹے کا نکاح نہیں ہوگا، تو یہ بہت بڑی حماقت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر مشرکین کی عادت بد تھی، بعض چیزوں کو خود حلال کہہ لیتے، بعض چیزوں کو خود حرام کہہ دیتے، اپنی مرضی سے حلال اور حرام کرتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے یہ بات کہ دیکھیں چاندے کی چیزیں تو یہاں بیان فرما دی گئی ہیں، مردار حرام ہے جو بغیر ذبح کے مر گیا، رگوں سے نکلنے والا خون جو ذبح کے وقت نکلتا دم مسفوح یہ حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور حرام ہے۔ یہ چار بطور مثال کے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی حدیث میں جانوروں کا ذکر ہے جو کہ حرام ہیں۔ تو یہ سمجھایا کہ تم یہ کام نہ کرو کہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام، جو اللہ نے حرام فرمایا حرام سمجھو، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھو۔ پھر یہود کے بارے میں فرمایا کہ ان کی سرکشی، ان کی طغیانی اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں حلال تھیں اور ان پر حرام فرما دی کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں۔ مثلا گائے کی چربی ہے جو اس کی کمر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس طرح کی چیزیں فرمائیں کہ یہ فلاں فلاں چیزیں حلال تھی مگر حرام ہوئی ہیں تمہاری سرکشی کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے 10 خاص وصیتیں فرمائی ہیں، 10 خاص چیزوں کا حکم دیا ہے کہ ان کا بہت زیادہ خیال کرنا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا۔ نمبر 3 اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، خدشہ ہے رزق کہاں سے ملے گا، کھائیں گے کہاں سے، رزق تو ہم نے دینا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بے حیائی اور ہر قسم کے برے کام سے بچنا، اور ویسے بھی کسی آدمی کو ناحق قتل نہ کرنا۔ یتیم بچوں کے مال میں بطور خاص ناجائز تصرف نہ کرنا کہ ان کے سر پہ کوئی نہیں تو منمانی کر لو۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، عدل و انصاف کرنا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا، اور صرف صراط مستقیم پر چلنا۔ یہ 10 خاص وصیتیں فرمائی ہیں کہ ان کا بہت زیادہ خیال کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں 2 بہت بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم دائمی، ابدی اور ہمیشہ کا معجزہ ہے، ہمیشہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت دی ہے، انسان کو عزت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بھائی چارہ قائم کیا ہے، رشتے قائم کیے ہیں، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمتیں ذکر فرمائیں کہ اس کا شکر کرو۔ نمبر 1 قرآن کریم تمہیں دیا ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2 انسانیت کی عظمت عزت دی ہے، تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بھائی چارے کا بیان ہے جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ بات سمجھائی کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے کچھ خاص اہداف اور ٹارگٹ ہے، اس کو سمجھو۔
ایک اس کا بہت بڑا ہدف یہ ہے بے حیائی پھیلاؤ۔ بے حیائی کہاں سے ہے؟ انسان کو ننگا کرو، اس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ لہذا تم اپنے لباس کا بہت زیادہ خیال کرو، لباس کا بہت زیادہ خیال کرو۔ اس لیے ہمیں مصنون لباس پہننے کا خیال کرنا چاہیے۔ خواتین کو پردے کا بہت خیال کرنا چاہیے، اپنے جسم کو پردے کے اندر چھپا کے رکھیں، محفوظ رکھیں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ مشرکین کے بعض اعمال بد اور قبیح اعمال کا ذکر کیا ہے، اور ایسے عجیب لوگ ہیں طواف ننگا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ بے حیائی کے کام کے اللہ کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی ان کی گندی عادت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ ایسا بہترین دین ہے کہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس دین میں جو انسان کے اختیار میں ہے، وسعت سے باہر نہیں ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہمت سے جو بڑھ جائے اس کا اللہ حکم ہی نہیں دیتے، جو برداشت کر سکے اللہ تعالیٰ اسی کا حکم دیتے ہیں۔ ایک ہے کسی چیز کا ناممکن ہونا، برداشت سے باہر ہونا، اور ایک ہے کسی چیز کا مشکل ہونا۔ شریعت کا کوئی حکم ناممکن اور برداشت سے باہر نہیں ہے، ہاں البتہ کچھ مشکل ہوتا ہے، تبھی تو عمل کرنے پہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اعراف میں ذکر فرمایا، ایک طرف جنت والے ہیں، ایک طرف جہنم والے ہیں، درمیان میں ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا سچا تھا، ہمیں پا لیا، تمہارے ساتھ جو وعدہ جہنم کا تھا دیکھو تمہیں بھی مل گیا ہے۔ اب یہ اعراف والے ہیں جن کے اعمال نیک اور بد برابر ہیں، یہ کچھ عرصہ اعراف پر رہیں گے جنت اور جہنم کے درمیان، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہاں اس بارے میں توحید کے 3 اہم دلائل بیان فرمائے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور کسی آسمان کے نیچے ستون نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چھت بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے کتنا بڑا قادر مطلق نے آسمان، پھر اوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں اور 7واں، 7 آسمان بغیر ستون کے پیدا فرمائے۔ کتنی بڑی خدا کی طاقت ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کہ عرش کی وسعت کتنی زیادہ ہے، یعنی آسمان پھر اوپر عرش دیکھیں کتنی اس کی وسعت ہے، وسعتوں والا عرش ہے اور بغیر سہارے کے ہے، بغیر ستونوں کے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورج اور چاند کی تخلیق بتائی، سورج کیسے پیدا فرمایا، چاند کیسے فرمایا، کتنی بڑی یہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے اس کو چلا رہے ہیں۔ بس یہاں ایک بات نشین فرما دیں، جہاں بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر بیٹھے ہیں یا عرش پر قائم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور ہم اس کا معنی صحیح ادا نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ہاں البتہ ہمارے بعض علماء نے سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ مستوی علی العرش کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہیں، اللہ تعالیٰ کا امر عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے عرش پر بھی۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے 6 انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے، حکمتیں بیان فرمائیں، عبرتیں بیان فرمائی۔ وہ 6 انبیاء کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی، توحید اختیار کرنے کی توفیق دے، بری عادات سے بچنے کی، اچھی عادات اختیار کرنے کی توفیق دے، اہل باطل سے دور رہنے، اہل حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔